اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں مگر شکر نہیں کرتے؟ ہم مانگتے بہت ہیں مگر جو مل چکا ہے اس پر خاموش رہتے ہیں۔ آج کا یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے ہے۔ آج ہم قرآن کے اس سورت کی بات کریں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دلہن فرمایا، یعنی سورۃ الرحمن۔ یہ وہ سورت ہے جو انسانوں کے دلوں سے بات کرتی ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے، جو آنسوؤں کو دعا بنا دیتی ہے۔ میری درخواست ہے، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو جائے، آپ کی آنکھ نم کر دے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی کسی پیاری بہن کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ یہ بیان آپ کے دل پر کیسا اثر کر گیا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی ایمان افروز رلا دینے والے بیانات تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ کوئی خیر کی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آئیے دل کو کھول کر سورۃ الرحمن کے پیغام کو سنتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اگر ہم پورے قرآن کو ایک سمندر کہیں تو سورۃ الرحمن اللہ کی رحمت کا موجوں بھرا کنارہ ہے، جہاں کھڑا ہو کر بندہ اپنے رب کی محبت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اللہ صرف عبادت مانگتا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پہچان مانگتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانے اور زبان، دل اور عمل سے شکر ادا کرے۔ سورۃ الرحمن کا پہلا پیغام، اللہ کی رحمت۔ یہ سورت الرحمن سے شروع ہو کر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا تعارف اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ہمیں سزا دینے سے پہلے بار بار یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ سورت چیخ چیخ کر کہتی ہے، میرا بندہ مایوس نہ ہو، میں رحمان ہوں، ناراض نہیں، نعمتوں کی فہرست نہیں، نعمتوں کا احساس۔ سورۃ الرحمن نعمتوں کو صرف گنواتی نہیں بلکہ نعمتوں کا احساس جگاتی ہے۔ قرآن سکھایا، عقل دی، بولنے کی طاقت دی، زمین بچھائی، آسمان بلند کیا، توازن قائم کیا، پھل، اناج، خوشبو، سمندر، موتی، مرجان عطا کیے۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ ہم فخر کریں بلکہ اس لیے کہ ہم جھک جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ۔ ضمیر کا سوال۔ یہ آیت 31 مرتبہ آ کر ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ کیا تم سانس کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا تم ماں کی محبت کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا تم ایمان کی روشنی کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا تم قرآن کے نور کو جھٹلا سکتے ہو؟ یہ سوال اصل میں زبان سے نہیں، دل سے پوچھا جاتا ہے۔ جو اس سوال کا جواب شکر سے دے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ انسان اور جن دونوں جواب دہ ہیں۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد دلاتی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی مخلوق تھی، تمہارے بعد بھی ہوگی۔ سب کو اسی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کون شکر گزار تھا اور کون ناشکرا ہے۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کا انجام۔ یہ سورت ہمیں نہایت نرمی سے لیکن پوری سچائی کے ساتھ بتاتی ہے، دنیا فانی ہے، طاقت عارضی ہے، حسن ڈھلنے والا ہے، مال چھوڑ جانا ہے، اور پھر جنت کا ذکر، نہریں، پھل، سکون، ابدی زندگی۔ یہ سب شکر گزاروں کے لیے ہیں۔ وظائف کا اصل راز۔ یاد رکھیے، سورۃ الرحمن کا وظیفہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر، یقین سے اور شکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔
جو شخص پریشانی میں سورۃ الرحمن پڑھے، تنگی میں سورۃ الرحمن پڑھے، بیماری میں سورۃ الرحمن پڑھے اور دل سے کہے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا انکار نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، مسئلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سورۃ الرحمن کا عملی پیغام۔ یہ سورت ہمیں عملی طور پر سکھاتی ہے شکوہ چھوڑو، شکر سیکھو، غرور توڑو، عاجزی اپناؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ جو شخص سورۃ الرحمن کو زندگی بنا لے اس کی زندگی خود بخود متوازن ہو جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے سے پہلے دے دیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم جھک جائیں۔ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ میرے محترم سامعین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم میں سے کون ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نہیں؟ کون ہے جو اللہ کے کرم کے سائے میں نہیں جی رہا؟ سانس جو ہم بغیر پیسے کے لے رہے ہیں کس کی نعمت ہے؟ آنکھیں جن سے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کس کی عطا ہے؟ ماں ہونا، بیٹی ہونا، عورت ہونا، یہ عزت، یہ مقام کس نے دیا؟ اور پھر اللہ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ، اے میری بندی تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گی؟ ہم مانگتے بہت ہیں، شکر کم کرتے ہیں۔ ہم کہتی ہیں یا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ مسئلہ حل کر دے، لیکن کم ہی کہتی ہیں یا اللہ جو دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رک کر سوچنا سکھاتی ہے کہ شاید ہماری سب سے بڑی کمی شکر کی کمی ہے۔ سورۃ الرحمن عورت کے دل سے بات کرتی ہے۔ یہ سورت چیخ کر نہیں نرمی سے کہتی ہے اے میری بندی میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں تیری ہر آنکھ کے آنسو کو جانتا ہوں، میں تیرے صبر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سورت اس عورت کے لیے ہے جو خاموشی سے سب برداشت کرتی ہے، جو رو کر بھی بچوں کے لیے مسکرا دیتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ نعمتیں گننا ممکن نہیں۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد دلاتی ہے قرآن نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، سجدہ نعمت ہے، دعا مانگنے کی توفیق نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا ہمیں یاد دلانا کہ وہ اب بھی ہمیں بلاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، آنسوؤں کا سوال۔ یہ آیت جب بار بار آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ پوچھ رہا ہو کیا تو میرے دیے ہوئے بچوں کو جھٹلائے گی؟ کیا تو میرے دیے ہوئے صبر کو جھٹلائے گی؟ کیا تو میری دی ہوئی امید کو جھٹلائے گی؟ اگر دل کانپ جائے، آنکھ نم ہو جائے تو سمجھ لینا سورۃ الرحمن نے دل کو چھو لیا ہے۔ آخرت کی امید۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے دنیا کا دکھ ہمیشہ نہیں، آنسوؤں کا حساب رکھا جا رہا ہے، صبر کا بدلہ تیار ہے۔ وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ صبر کرنے والی عورت کے لیے بھی ہے جو خاموشی سے شکر ادا کرتی ہے۔ اب آئیے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھاتے ہیں اور دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو رحمان ہے، ہم کمزور عورتیں ہیں، ہم جلد ٹوٹ جاتی ہیں، ہم جلد رو پڑتی ہیں۔ یا رحمان ہم مانگتے بہت ہیں لیکن شکر کم کرتے ہیں۔ اگر ہماری زبان سے کبھی شکوہ نکل گیا ہو تو یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا رب العزت تو نے ہمیں ایمان دیا، تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے ہمیں سجدہ دیا، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتی۔ یا رب العزت ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہماری خاموش دعائیں تو سن رہا ہے، ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کا حساب بھی تیرے پاس ہے۔ یا رب الکریم ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا دے، ہماری زندگیوں میں سکون ڈال دے، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما،
ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رحمان، جن بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل جوڑ دے، جن کے گھروں میں سکون نہیں ان گھروں میں اپنی رحمت اتار دے۔ یا رب العالمین، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتی، ہم تیری رحمت کی محتاج ہیں، ہمیں شکر گزار بندیوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کا یہ بیان سن کر آپ کے دل میں شکر کا جذبہ جاگ اٹھا ہے، اگر آپ کو احساس ہوا ہے کہ واقعی ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ سورۃ الرحمن کا اثر ہے۔ اب اس اثر کو یہیں ختم نہ ہونے دیں۔ لائک کر کے اس خیر کو پھیلائیں، شیئر کر کے کسی ٹوٹے ہوئے دل تک پہنچائیں۔ کمنٹس میں لکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ، تاکہ شکر کی گواہی بن جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ قرآن سے جڑی بات کبھی نقصان نہیں دیتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔